عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالتمر عند صرام النخل فیجیء ھذا بتمرہ وھذا من تمرہ حتی یصیر عنده قوم من تمر فجعل الحسن والحسین یلعبان بذلک التمر فاخذ احدہما تمرۃ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کی کھجوریں آیا کرتی تھیں، یعنی جب کھجوریں پک جاتی تو مالک ان کا صدقہ، ان کا حصہ زکوٰۃ کا نکال کے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتا۔ کیا سب آ گیا؟ ادھر آئیے۔ حتی یصیر عنده قوم من تمر فجعل الحسن والحسین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنی کھجوریں جمع ہو جاتی کہ ڈھیر لگ جاتا کھجوروں کا، یعنی اتنی کثیر تعداد میں کھجوریں جمع ہو جاتی۔ فجعل الحسن والحسین یلعبان بذلک التمر فاخذ احدہما تمرۃ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام آپ دونوں کھیلنے لگے ان کھجوروں سے، یعنی بچپنا تھا تو کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو امام علی مقام ان کھجوروں کے ساتھ کھیلنے لگے، اور کھیلتے کھیلتے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال دی۔ یہاں ذکر نہیں ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے، احدہما کسی ایک نے اپنے منہ میں ڈال دی۔ فجعلہ فیہ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجہا من فیہ فقال اما علمت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکلون الصدقہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، یعنی جب ان دونوں میں سے کسی ایک نے کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو حضور نے دیکھ لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو منہ سے نکالا، امام حسن کے منہ سے اس کھجور کو نکالا اور فرمایا کہ اما علمت، کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام قرار دے دیا گیا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے کہ صدقہ نہیں کھا سکتے۔ یہی روایت آگے آئی ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہی، آپ فرماتے ہیں قال اخذ الحسن ابن علی، پیچھے نام نہیں لیا تھا کہ ان دونوں میں سے کس نے کھجور کھائی، اگلی حدیث میں نام لے لیا کہ وہ امام حسن تھے۔ قال اخذ الحسن ابن علی تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها فی فیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ۔ اب اس لفظ پر ذرا غور فرمائیں، آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ حسین ابن علی نے صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال دی، تو حضور نے فرمایا کخ کخ، یعنی اس کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ حضور نے جیسے بچے کو ہم نہیں کہتے کہ تھو تھو، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو کہا کہ تھو تھو، یعنی بچہ اس چیز کو زیادہ سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت ہے، حضور پیغام دے رہے امت کو کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، بچپن سے ہی انہیں حلال حرام کی پہچان کرائی جائے، بچپن سے ہی انہیں حق و باطل کی پہچان کرائی جائے، کیونکہ بچہ جب سمجھنے لگتا ہے اس وقت جو چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے بنسبت بڑوں کے، یعنی جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ بات پر توجہ نہیں دیتا۔ بچپن سے آپ بچے کی تربیت کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو حضور نے فرمایا کخ کخ، کہ تھو 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 کر، یعنی تھو کے اس کو نہ کھا۔ لیطرحا ثم قال اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، یعنی کہ وہ بچہ ہے، حضور اس سے بات اس انداز میں کر رہے ہیں جیسا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے اور آل محمد جو ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ اب ایک حکمت عرض کر دوں کہ کیوں نہیں کھاتے اور آل محمد پر صدقہ کیوں منع ہے، اس میں بڑی حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ صدقے سے مال جو ہے نا یہ پاک ہو جاتا ہے۔ آپ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں تو مال پاک ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم،
کہ اس مال سے صدقہ جب نکل جاتا ہے یہ پاک طیب اور طاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاک اس لیے ہوتا ہے کہ صدقہ مال کی میل ہوتا ہے، یعنی وہ میل ہے اس کو مال سے نکال لیا جاتا ہے، تو میل کچیل جو ہے وہ آل محمد پر حرام ہے، یعنی آل محمد کو آپ میل کچیل نہیں دے سکتے، کیونکہ آل محمد جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہم نے اے محمد آپ کے گھر والوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے، تو اب میل کچیل آل محمد کو ہم نہیں دے سکتے۔ دوسری بات علماء اس میں حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ چونکہ اس میں ذلت ہوتی ہے، ذلت سے مراد کہ ہم کسی کو اپنے سے کم جب سمجھتے ہیں نا تو تب اس کو صدقہ دیتے ہیں، یعنی اپنے برابری کے بندے کو ہم صدقہ کبھی نہیں دیں گے، یا ہم سے جو اوپر ہوگا ہم اس کو صدقہ کبھی نہیں دیں گے۔ جس کو ہم اپنے آپ سے کم تر سمجھیں گے نا اس کو ہم صدقہ دیں گے، جس کو ہم مستحق سمجھتے ہیں، عام زبان میں مستحق کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ہم اس کو اپنے آپ سے کم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم مال والے ہیں، اعلیٰ حسب اعلیٰ نسب والے ہیں، تو دوسرا بندہ کم ہے، حقیر ہے، تو اس لیے اس کو صدقہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ حقیقی معنوں میں آپ دیکھیں تو اس کا معنی یہی بنے گا کہ دوسرے کو ہم کم سمجھتے ہیں تب ہم اس کو صدقہ دیتے ہیں، تو وہ بھی مجبور ہوتا ہے تب وہ صدقہ لیتا ہے، نہیں تو کوئی بندہ خوشی سے صدقہ نہیں لیتا، مجبوری کے تحت لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آل محمد کسی سے کم نہیں، سب سے اوپر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، آل محمد کسی سے کم نہیں، اس لیے اس کو کم تر نہ سمجھو، کم تر ہوتی تو پھر اس پر صدقہ حلال ہوتا، آل محمد سب سے افضل ہے اس لیے اس پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، لہٰذا صدقہ ان لوگوں کو دو جو صدقے کے مستحق ہیں، جن کو اپنے آپ سے کم سمجھتے ہو یا جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو صدقہ دیا جائے۔ آل محمد کا ایک الگ نصاب ہے، خمس جسے کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے باب آئے گا، وہ میں عرض کر دوں گا، وہ حصے دار ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، لیکن وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو خمس کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں آل محمد کو وہ ساری چیزیں دی جائیں گی لیکن صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ تو بچپن سے حضور نے اپنی آل و اولاد کی تربیت کی، اور ہمیں بھی اس چیز کا پیغام دیا کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کی جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔